من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ قیامت کے دن کے بنیادی خاص 3 مراحل ہیں جو مشکل ترین ہیں ہر بندے کے لیے، سوائے بہترین عمل کرنے والے مومنوں کے۔ 3 مراحل انتہائی مشکل ہیں۔ ایک مرحلہ ہے محشر کے دن کا، جب دھوپ ہوگی کڑکدار، سوا نیزے کے قریب سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر جان برہنہ ہوگی، تن پہ لباس نہیں ہوگا، اور انسان اپنے کردار کے حوالے سے، کردار کے مطابق جو دنیا میں کردار کرتا رہا اس کے مطابق انسان اپنے پسینے میں غرق ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کا سینہ، اپنا پسینہ اس کے سر سے اوپر چلا جائے گا، لیکن اچھے کردار والے، نیک لوگ، بہترین لوگ، اعلیٰ لوگ، اللہ کے احکام کو سیریسلی لینے والے لوگ اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے امن کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ تو پہلا مرحلہ ہے بنیادی مشکل ترین محشر کا، جب کڑکدار دھوپ ہوگی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت بیان فرما رہے تھے تو ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان قیامت کے دن برہنہ بے لباس ہوگا تو بھیڑ بھی ہوگی، رش اس قدر ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوں گے، کیا اب حیا محسوس نہیں ہوگی بندے کو؟ لباس نہیں ہے جسم پہ، سارے لوگ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس دن کسی کو خود کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرے تن پہ لباس ہے یا نہیں۔ دوسرے کی خبر تو بعد کی بات، اپنی بھی خبر نہیں ہوگی۔ یہ حالت ہوگی، خود کی خبر نہیں ہوگی کہ میرے تن پہ لباس ہے یا نہیں ہے، یعنی اس طرح کا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے، کڑکدار دھوپ، گرمی کی شدت، پیاس میں تڑپنا۔ دوسرا مرحلہ ہے پل صراط سے گزرنا۔ تیسرا مرحلہ ہے میزان، جہاں گناہ اور ثواب تلے جا رہے ہوں گے۔ یہ 3 مراحل ہیں مشکل ترین انسان کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ قیامت کے دن مشکل گھڑی ہوگی، پریشانی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اس وقت آپ نے ہی ساتھ دینا ہے امت کا ہمارا، تو ہم آپ کو محشر کے دن قیامت کی ان گھڑیوں میں کہاں ڈھونڈیں گے؟ یہ صحابہ نے سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، محشر کے میدان میں عام طور پہ، بنیادی طور پہ، جب گرمی کی شدت کی وجہ سے میری امت پیاسی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی پیاس میں، گناہگار امت، آب کوثر پہ میں محمد کھڑے ہو کے اپنی گناہگار امت کو آب کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا۔ پہلا مقام آب کوثر، یعنی وہ خاص ایک نہر ہے، وہ خاص ایک تالاب ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب، ہم نے کوثر آپ کے نام ہی کر دیا ہے دنیا میں ہی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے صحابہ، میں آب کوثر پہ کھڑا ہوں گا، وہاں پہ میری گناہگار پیاسی امت آئے گی، میں اپنے امتیوں کو آب کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا، وہاں آ کے مجھے تلاش کرنا۔ صحابہ مطمئن ہو گئے۔ پھر سوال اٹھا، یا رسول اللہ، اگر ہم آب کوثر کے اس تالاب پہ پہنچے، آپ کو نہ پایا تو؟ آپ کی تو اشد ضرورت ہوگی نا۔ شفاعت مصطفیٰ یقینی ہے، جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ غلط ہیں۔ صحابہ کا سوال دیکھیں، یعنی صحابہ کو پتہ تھا کہ قیامت کے دن یا رسول اللہ آپ کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہم کیا کریں اگر آپ ہمیں نہ ملے تو؟ آپ سے ہی تو سب کچھ ہونا ہے، یہ صحابہ کا نظریہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہاں پہنچو آب کوثر پہ، وہاں میں آپ کو نہ ملا، تو پھر ایسا کرنا کہ پل صراط پہ آ جانا، جو دوسرا مرحلہ مشکل ترین ہے۔ مشکل ترین مراحل پہ سب سے آگے اللہ کے نبی ہمارے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، تم پھر
صراط پہ آ جانا، پل صراط پہ میری گنہگار امت وہاں سے، وہ مشکل مرحلہ ہے، مشکل گھڑی ہے اور مشکل ترین راستہ ہے۔ اس راستے کی سنگینیاں جو روایت میں بیان کی گئی، انسان جب سوچے تو انسان تخیلات میں موت آ جائے انسان کو، ایسا مشکل ترین وہ راستہ ہے، وہاں پہ گزرنا ہے۔ لیکن وہ ہر ایک کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آپ اچھے ہیں، آپ مومن ہیں، آپ نمازی ہیں، حسن اخلاق ہے آپ کا، آپ غریبوں کی معاونت کرتے ہیں، آپ ہر حوالے سے اللہ کے احکام کو مد نظر رکھ کے گزر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ راستہ آپ کے لیے ایک چند لمحے کا راستہ ہے اور اطمینان و سکون کا راستہ ہے، آپ گزر جائیں گے۔ ہر ایک کے لیے ایک طرح کا راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت گنہگار وہاں سے گزر رہی ہوگی، مشکل راستہ ہے، میں وہاں کھڑے ہو کے اللہ کے ہاں دعا مانگ رہا ہوں گا، ربی سلم امتی، اے میرے رب میری امت گنہگار کو یہاں سے سلامتی سے گزار۔ جی ہے شفاعت مصطفیٰ۔ صحابہ بڑے مطمئن ہوئے بھئی یہ دو جگہیں، یا تو ابتدائی مراحل میں جب گرمی کی شدت ہوگی آب کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پائیں گے، دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا، فرمایا میری تا قیامت آنے والے آخری امت تک یہ بات پہنچا دینا، دوسری جگہ پل صراط پر میری امت گزر رہی ہوگی، وہاں پہ مجھے پالو گے تم، ڈھونڈ لینا مجھے۔ صحابہ مطمئن ہوئے، پھر سوچا یا رسول اللہ ہم آب کوثر پہ پہنچے آپ کو نہ پایا، پل صراط پہ پہنچے آپ کو نہ پایا، تو پتہ چلا کہ صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ قیامت کے دن چھٹکارا ہونا ہے تو شفاعت مصطفیٰ سے ہی ہونا ہے۔ پھر سوال اٹھائے یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پایا تو کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تیسرا مشکل مرحلہ میزان ہے، میری امت کے گناہ اور ثواب تل رہے ہوں گے، نیکوکار اور بدکار لوگوں کی اعمال تل رہے ہوں گے، نیکوں کو الگ کیا جا رہا ہوگا، بدکاروں کو الگ کر کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میزان پہ کھڑا ہو کے جس میرے نیک امتی کی نیکیاں بڑھیں گی اللہ کے ہاں فخر کروں گا، انہیں سینے سے لگا رہا ہوں گا، اللہ کے ہاں کہوں گا پروردگار دیکھ یہ میرا امتی ہے، کیسی خوبصورت زندگی گزار کے آیا، اور جس میرے امتی کے گناہ بڑھ جائیں گے میں محمد اس امتی کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، گڑ گڑا کے رو کے اس کی بھی بخشش کرا رہا ہوں گا۔ تیسرا مقام یہ ہوگا کہ تم میزان پہ آ جانا، مجھ محمد کو وہاں تم پالو گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ گناہگاروں کو روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دلہا نبی علیہ السلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے، صراط میزاں حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا، آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی پوری حدیث کو ایک شعر کی شکل میں واضح کیا کہ ادھر گناہگاروں کو پیاسوں کو جام پلا رہے ہوں گے، ادھر میزان پر گناہگاروں کے گناہوں کی بخشش کرا رہے ہوں گے، ادھر پل صراط پر گرنے والوں کو آسرا دے کر پل صراط سے آگے لگا رہے ہوں گے، اور انداز یہ ہوگا کہ گناہگار امتیوں کو ایسے آغوش میں سینے سے لگائیں گے جس طرح کہ اکلوتا بیٹا ماں سے جدا ہو گیا، پھر کافی وقت بیت جانے کے بعد ماں تڑپتی رہی، بے چین رہی، بے قرار رہی، اداس رہی بچے کے فراق میں اور اس کی جدائی میں، جو ہی بچہ سامنے آیا اور بچہ دوڑتا ہو جب ماں کو آ کے سینے سے لگتا ہے، جس طرح ماں کے سینے میں ٹھنڈک پہنچتی ہے نا، اللہ کے نبی اسی طرح اپنے گناہگار امتیوں کو قیامت کے دن سینے سے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ روایات، یہ طریقہ، یہ شفاعت، یہ انداز، یہ محبت اللہ کے نبی کا دیکھ کر ہم اعمال چھوڑ دیں اور ہم نیکیاں کرنا چھوڑ دیں، اور اسی وجہ سے ہم جو چاہیں کرتے ہوئے بے شفاعت ہوگی، اس سے بڑی بے حیائی کائنات میں کوئی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ہمارا کچھ طبقہ ہے سٹیجوں پہ، ان پڑھ جاہل قسم کا طبقہ جنہوں نے سٹیجیں سنبھالی ہیں، وہ اس طرح کی روایات سامنے رکھ کے پھر عوام کو بس ایسی فکر سوچ دینا کہ بس خر مست ہو جاؤ، موجیں لگ گئی ہیں، بس اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، جب میزان پہ ہی کھڑے ہوں گے گناہ میرے بڑھ جائیں گے تو بھی بخشش ہو جائے گی، پل صراط پہ بھی کھڑے ہوں گے، مشکل راستہ ہے وہاں بھی ہمیں گزار دیں گے، اللہ کے نبی رو رو کے تیرے گناہوں کی وجہ سے تیری بخشش کرا رہے ہیں، تجھے شرم حیا نہ آئی کہ تو اپنا کردار بہتر کر لیتا؟ کتنا اچھا تھا کہ میرے کردار کی وجہ سے اللہ کے نبی روتے نہ بلکہ میرے کردار کی وجہ سے مسکرا کے مجھے سینے سے لگاتے، مزہ نہ آ جاتا؟
تو ایک ایسا بے حیا طبقہ بھی آیا سٹیجوں پہ، منبر رسول پہ، جن کا دین سے دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آتا، انہوں نے عوام کو خرمست کر دیا ہے خدا کے لیے۔ یہ یقینی بات ہے، شفاعت مصطفیٰ ہی ہونی ہے ہماری بخشش کا وہی وسیلہ ہے۔ اللہ کے نبی کی شفاعت کے بغیر کوئی بھی امتی جنت میں نہیں جا سکتا، یاد رکھیں۔ لیکن اس کی شفاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم گناہ کریں، ہم عبادت نہ کریں، ہم نیکیاں نہ کریں، کس قدر یہ ایک عجیب تصور ہے، عجیب سوچ ہے، عجیب فکر ہے یہ۔ تو اللہ کے نبی اگر ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے نبی سے پیار کریں۔ ہمارا جوان طبقہ غیر مسلم، یہود و نصارہ، فلمی ایکٹر یا کرکٹ کھیلنے والے، کوئی اس طرح کے بڑے یا سنگر لوگ، ان کا انداز ہو بہو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ملا ہے ان سے سوائے بے حیائی، بے حسی کے؟ ان لوگوں سے جو فلمی ایکٹر ہیں، ان سے ہمیں کیا ملا؟ ہمارے جوانوں کو وہ ہمیں جانتے تک بھی ہیں نہیں۔ جو جوان ہو بہو اسی طرح کا لباس، اسی طرح کی کٹنگ، اسی طرح کا سٹائل اپنا رہا ہے، میں اسے پوچھتا ہوں کہ جس تو سنگر یا ایکٹر یا کرکٹر کا انداز اپنا رہا ہے، وہ تجھے جانتا ہے؟ نہیں۔ وہ تو اس کے سامنے بھی نہیں جا سکتا، اس کے قریب تک نہیں جا سکتا، وہ اتنا ایک بڑا آدمی ہے تیرے حوالے سے۔ لیکن اللہ کے نبی تیرے ہر عمل کو، ہر کردار کو جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تیرے لیے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری اب اس وقت گناہ کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، سود کرتا ہے، کچھ بھی ہے نا، عذاب نہیں آ رہا، اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ کی موجودگی میں آپ کی امت گناہ کرے اور اللہ ان پر عذاب بھیجے، ایسا نہیں کرے گا اللہ۔ آپ کی وجہ سے تیرا رب تیری امت پر عذاب مبتلا نہیں کر رہا، یہ گناہ کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی تیرا رب ان کو چھوٹ دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، اس لیے کہ آپ ان میں موجود ہیں، آپ کی نبوت ان میں موجود ہے، آپ کی رسالت ان میں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی کی وجہ سے میں بچا ہوا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں پھر بھی بچا ہوا ہوں۔ لیکن میری بے وفائی کا انداز دیکھیں کہ میں نے ان کو ایڈیل بنایا جو دور تک مجھے نہیں جانتے، جن کا کوئی بھی مجھے فائدہ نہیں، جو سراسر میری ذات کے لیے نقصان ہے، جو اللہ کے نبی میرے لیے فائدہ ہی فائدہ، میرے لیے رحمت بن کے ہے۔ قیامت کی دن جنت میں جانے کا سبب جو اللہ کے نبی بنے گے، جو میری ذات کو بھی جانتے ہیں، میرے اعمال کو بھی جانتے ہیں، میرے ماں باپ کو بھی جانتے ہیں، اور روزانہ میری وجہ سے ان کی روح پریشان ہوتی ہے، اداس ہوتی ہے میرے کردار کی وجہ سے، جو روزانہ میری وجہ سے رو رو کے اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں، ان کے ساتھ میری وفا کا انداز کیا ہے؟ کتنا طریقے میں نے اللہ کے نبی کے لیے اور اس طرح زندگی اپنانے کی کوشش کی۔ سب سے بڑے بے وفا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اپنے کردار کے حوالے سے ہم دیکھیں انہوں نے کیا دینا، جن کا سٹائل اپنا رہے ہیں، جن کا انداز اپنا رہے ہیں۔ خدا کے لیے وفا اس سے کریں جو وفادار ہے، اس سے وفا کریں کہ جس دن قیامت کے دن ساری وفائیں ساتھ چھوڑ جائیں گی، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی وفادار، وہ ایک رشتہ ہے، شخصیت ہے کہ قیامت کے دن بھی انہی کی وفا کام آنی ہے ہمارے۔ تو ان سے وفا کیوں نہ کریں ہم؟ اس قدر بے وفائی یار، ایسا نہ کریں۔ اور وہ بے وفا قسم کے لوگ جو سٹیجوں پہ بیٹھ کے اس طرح کی روایات سنا کے پھر خر مست کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا، بلکہ اس طرح کی روایات سن کے ہم نے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اپنے کردار پہ شرم کرنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے لیے کیا کریں گے۔ نہ کہ عیسائیت کی طرح ہم خرمست ہو جائے۔ عیسائیوں کا کیا نظریہ ہے؟ وہ کہتے ہیں بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پہ استغفر اللہ چڑھائے گا، ان کا نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو بس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ قربانی دے دی تھی پوری امت کے لیے، اب پوری امت جو چاہے کرتی رہے، وہ بخشی گئی ہے۔ یہی ہمارے ہاں اس طبقے کے اندر، اس امت کے اندر سوچ آ گئی کہ اللہ کے نبی ساری زندگی روتے رہے، قیامت کے دن روئیں گے، بس ہم جو چاہیں کرتے پھریں، شفاعت تو ہماری ہونی ہے، یقیناً ہونی ہے، لیکن بے حیا تو نہ ہو جائے نا بندہ۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو کہا تھا، فاطمہ یہ مت سمجھنا کہ میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں، کردار اچھا کرنا، عمل اچھا کرنا، اگر عمل ٹھیک نہیں ہوگا قیامت کے دن تو بھی پکڑی جائے گی۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا، جس کے متعلق فرمایا لوگوں سن لو، میری بیٹی فاطمۃ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے متعلق یہ کردار کے حوالے سے کہا میں آج 1450 سال بعد آنے والا ایک عجیب امتی، بد کردار امتی، اس قدر دور امتی، دین سے دور، ہر حوالے سے میں خرمست ہو جاؤں کہ بس میری شفاعت ہوگی، اس لیے میں گناہ کرتا پھروں اور عبادت سے دور رہوں۔ کم ظرفی ہے یہ، نادانی ہے یہ، بے وقوفی اور بے وفائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
اس طرف ہم متوجہ ہوں، اللہ کے نبی کے ساتھ وفا کریں، اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اللہ کے نبی کے زندگی کو دیکھیں، اس طرح اپنی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب